مولانا عبدالواسع صاحب. شکریہ جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب. بجٹ 2024 اور 2027 پہ پیش ہو چکا ہے. اپوزیشن اور حکومت نے اپنے اپنے انداز میں اپنے روایتی انداز میں اس پہ بحث بھی کر چکے ہیں. جناب چیئرمین، ایک وقت وہ تھا کہ ہم بجٹ میں اپنے صوبے کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے ریلیف مانگنے کے لیے ہم بحث کرتے تھے اور یہاں بول دیتے تھے کہ ہمارے ملک میں ترقی کے لیے کیا جائے وہ کیا جائے. لیکن آج میں اس وقت ایسی حالت میں اس بجٹ پہ بحث اور کروں گا کہ ہمارے بلوچستان یا کم از کم خیبر پختونخوا جو ملک کے دو صوبے ہے، وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے کہ بھائی ہمیں اپنا زندگی دیا جائے، ہم اپنے زمین پہ وہاں جینے دیا جائے. اور یہ بات تو دور کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے روڈ کیوں نہیں ہے، ہمارے انفراسٹرکچر کیوں نہیں ہے، ہمارے واٹر سپلائی کیوں نہیں ہے، ہمارے لیے سہولیات کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے فکر میں ہے. جناب چیئرمین صاحب، اس بجٹ میں سب سے بڑی اگر نشاندہی کوئی کرتے ہیں تو سب سے بڑی خامی یہی ہے، سب سے بڑی غلطی یہی ہے، آئینی غلطی ہے کہ مرکزی حکومت نے صوبوں پہ کٹ لگا کر کے ان کے حصے کو اپنے حصے میں ڈال دیا. یعنی بالفاظ دیگر اگر میں کہوں گا کہ اس ڈگر پہ چلے گئے جب 2010 کے NFC سے پہلے جو صوبوں کا حصہ 40% تھا اور مرکز کا حصہ 60% تھا مجموعی محاصل میں سے، تو ابھی انہوں نے اس طرح کوئی دوسرے طریقے سے انہوں نے کر کے اور ہر صوبے سے اپنا اپنا حصہ کاٹ کر کے. لیکن جناب چیئرمین صاحب، دوسرے صوبوں کی حالت تو الحمدللہ اللہ نے پہلے بھی بہتر بنایا تھا. اس سے پہلے جو 2010 کے NFC تھے تو اس سے پہلے بھی اچھا تھا اور ابھی بھی انشاءاللہ وہی اچھی ہے اور اچھا سکون کی زندگی گزارا ہے. لیکن اس 2010 کے NFC میں سب سے زیادہ فائدہ اگر ملا تو یہ بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کو، اور جیسے کل وزیر اعظم صاحب نے اپنے تقریر میں کہا کہ بلوچستان کو 100% ہم نے NFC میں ان کو ریلیف دے دیا. اور یہ جو ہمارے چیئرمین صاحب ابھی جب یہاں سے اٹھ گیا گیلانی صاحب، یہ وہ وزیر اعظم تھے اور اس وقت ریسانی صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے اور میں NFC کا ممبر تھا. تو ان کی مہربانی سے ہمارے لیے یہ ریلیف مل گیا کہ ہمارا 1 ارب سے 10 ارب تک ہمارا بجٹ پہنچ چکا. یہ اس وقت 2000 کے NFC سے. تو جب ہمارے بجٹ یہاں تک پہنچ گیا تو جناب چیئرمین صاحب درمیان میں 15 سال، ابھی 16 سال گزر گیا کہ پھر کوئی دوسرا ایوارڈ نہیں ہوا ہے. اور یہ جب نہیں ہو جاتا ہے تو بھی اسی وجہ سے کہ بلوچستان کے گارنٹڈ اماؤنٹ جب ان کو ملا ہے تو اگر کوئی 5 سال اور اضافہ ہو جاتا تھا تو ہمارے اوپر شارٹ فال نہیں تھے تو ہمارے اکانومی، ہمارے بجٹ ہمارے سے اور بھی بڑھ جاتا تھا. لہٰذا اس کے بعد کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی حکومت، چاہے وہ PTI کی حکومت ہو، چاہے بھی مسلم لیگ کی حکومت ہو، چاہے کسی کا بھی حکومت ہو، تو انہوں نے یہ ہمت نہ کر کے کہ وہ ہر 5 سال جو آئین کا تقاضا ہے کہ 5 سال NFC کرنا ہے، لیکن نہ کر سکا. اور درمیان میں یہ باتیں بھی ہم سن رہے تھے، یہ بیانات بھی آ رہے تھے کہ 18ویں ترمیم اور NFC یہ دہشت گردی سے زیادہ نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے. دہشت گردی اتنی نقصان دہ نہیں جیسے کہ 18ویں ترمیم اور NFC. اور یہ اس لیے نقصان دہ تھے کہ اس میں 18ویں ترمیم سے بھی فائدہ بلوچستان کو پہنچا اور NFC سے بھی فائدہ بلوچستان کو پہنچا. تو جناب چیئرمین صاحب، اب سننے میں آ رہا تھے، پہلے جو آپ بھی سن رہے تھے، ہم بھی سن رہے تھے کہ 28ویں ترمیم آ رہا ہے اور اس میں NFC اور 18ویں ترمیم یہ ختم کرنا چاہتے ہیں.
لیکن یہ جو آج کٹ لگایا گیا ہے یہ کٹ اسی کی شروعات ہے، اسی کی ابتدائیہ ہے، اور آنے والے NFC کے لیے 18ویں ترمیم کے لیے یہ میدان ہموار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو جناب چیئرمین، میں اس بجٹ کو اس لیے مسترد کرتا ہوں کہ یہ غیر آئینی بجٹ ہے۔ نہ صبح کوئی اختیار رکھتے کہ NFC کے ایک پیسہ بھی بغیر ایکٹ کے منظوری، بغیر آئینی ترمیم کے بغیر اپنا حصہ وہ کسی مرکز کو حوالہ کیا جائے، نہ مرکز یہ اختیار رکھتے کہ وہ ان پہ کٹ لگایا جائے۔ یہ بالکل آئین سے متصادم ہے، نہ یہ صوبوں کا بجٹ آئینی ہے اور نہ یہ مرکز کا بجٹ آئینی ہے، اور یہ آئین سے متصادم ہے۔ اور آئینی تقاضا یہ ہے کیونکہ آرٹیکل 170 یہ اس بات کی ضمانت جو 3(3) اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ NFC یہ اضافہ ہو جائے گا جو صوبوں کا جو حصہ ہے، لیکن اس پہ کٹ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پہ یہ بجٹ ہم غیر آئینی اور غیر قانونی اور پاکستان کے آئین سے متصادم سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی وزیر اعلیٰ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، چاہے وہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ پنجاب اور سندھ کا وزیر اعلیٰ ہو، کہ NFC کا جو اماؤنٹ عوام کے لیے مختص ہے، عوام کا فنڈ، یہ اپنے مرضی سے کسی کی خوش نہیں دے کے ان کو تحفے کے طور پہ دے دیا جائے کہ میں گرانٹ مل سکتے۔ کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ گرانٹ مرکز کے طرف سے تو آئینی طور پہ، قانونی طور پہ صوبوں کو گرانٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن نیچے سے کوئی بھی اضافہ، کیونکہ وہ صوبوں کا شرط لگایا گیا ہے کہ صوبوں کے بجٹ اس میں اضافہ ہوگا اور کٹ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس بنیاد پہ یہ بجٹ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ جناب چیئرمین، اور جو ہمارے اس بجٹ کے حوالے سے ہمارے بلوچستان کی حالت اب دیکھا جائے، پورا ملک تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں ایسے حالت ہے، یہ مغربی روٹ جو بن رہا تھا، مجھے یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کے حکومت تھے اور اس وقت انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس، تمام پاکستان کی قیادت اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی، تو پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم بلوچستان میں مغربی روٹ موٹروے، چھوٹا موٹروے جو کہ 2 لائن ایک طرف 2 لائن دوسری طرف، کیونکہ پورا ملک میں جو موٹرویز کوئی 4 لائن ہوتے، کوئی 3 لائن ہوتے، بلوچستان کے لیے انہوں نے یہ چھوٹا سا تحفہ انہوں نے منظور کر کے، اور اس کا افتتاح بھی اس وقت میں نواز شریف صاحب نے جوب کے مقام پہ کر دیا، اور ہمارے قائد محترم بھی ان کے ساتھ تھے، دوسرے سیاسی قائدین بھی ان کے ساتھ تھے۔ لیکن ابھی نواز شریف صاحب کے حکومت، اور اس وقت انہوں نے افتتاح کر دیا، پھر نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کیا گیا، پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئے، پھر وہ ختم کیا گیا، پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت آئے، پھر الیکشن ہوئی، آج یہ تیسرا بجٹ ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ خود بلوچستان کا رہنے والا ہے اور بلوچستان کی حالت آپ کو معلوم ہے، وہاں جا کر کے کچھ لاکھ ٹو جوب ٹو ڈیرہ اسماعیل خان، ایک چھوٹا سا ٹریکٹر اس پہ چل رہا ہے۔ 65 ارب کا منصوبہ جب ہوتا ہے تو وہ 65 ارب کے لیے سال میں 1 ارب یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، اس سے زیادہ اس سے کم لوکیشن رکھتے ہیں۔ لہٰذا مجھے بتایا وہ بھی ہائی وے کے شکل پہ، ہائی وے بھی نہیں، ایک سادہ سا جیسے کہ ہم گاؤں کے روڈ بنتے ہیں، ولیجز کے روڈ بنتے ہیں، تو اسی طرح ہے۔ لہٰذا آپ مجھے بتائیں کہ یہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ وہ ہمارے موٹر وے تو ہائی وے پہ تبدیل کر لیا، ہائی وے تو اس طرح کر دیا کہ ایک پرانا ٹریکٹر ہوتا ہے، ایک پرانا گریڈر ہوتا ہے، اور وہ اس طرح پھرتے ہیں اور مٹی ڈال کر کے، وہ بارش جب ہو جاتے، فلڈ آ جاتے، وہ بہا کے لے جاتا ہے، پھر ٹھیکیدار اپنا کلیم کر کے، ان کے کلیم کاسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جناب آپ مجھے بتائیے، بلوچستان جو سیفیک بلوچستان ہی کی وجہ سے، گوادر ہی کی وجہ سے پاکستان کے لیے، پاکستان اور چینی کے درمیان جو کریڈور منظور ہوا ہے، تو یہ گوادر پورٹ کی وجہ سے ہے۔ لیکن پورا پاکستان موٹر وے بن گیا، لیکن بدبخت بلوچستان 1 فٹ 1 کلومیٹر 1 گز وہاں موٹر وے ابھی تک نہ بنا سکا۔ موٹر وے تو چھوڑ کے بات ہے، جو انہوں نے یہ ہائی وے کے طرز کی، پھر ہائی وے کے گاؤں کے والے روڈ ہے، وہ بھی اس کا حالت یہ ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس بجٹ سے ہم کیا توقع رکھیں؟ ٹھیک ہے، بلوچستان تو اسی طرح ہے،
لیکن ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے بعد ظلم در ظلم، تو یہ ہے کہ اب یہ گندم جو پنجاب سے ہمارے طرف جب آ رہا ہے یا کے پی کے کی طرف جب جا رہا ہے، یہ سمگلنگ میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سمگلنگ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ آپ نہیں لے جا سکتے، دوسرے صوبے پہ نقل حمل پہ پابندی ہے، لیکن آپ کا گندم، آپ کے صوبے کا گندم ہمارے طرف جب آتے ہیں تو آپ اس کو راہداری کے بغیر نہیں دے سکتے، اور میں نہیں لے جا سکتا ہوں، اور اس پہ پابندی ہے۔ لیکن میرے تانبا، میرے سونا، میرے کرمائٹ، میرے ذخائر آپ اس وطن کے کیے تو ہمارا سب کا پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا سب کا پاکستان ہے، ہمارا سب آپ کے لیے، آپ کا گندم ہمارے نہ ہو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جناب چیئرمین، میں آپ کو اور ان حضرات کو جو سندھ سے تعلق رکھتے یا پنجاب سے تعلق رکھتے، میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے اپنے گھر جس بیٹک میں میرے پاس لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے اور مہمان آتے ہیں، وہ میرے گھر کا بیٹک، میرے مہمان خانہ وہ بھی الاٹ ہو چکا ہے انہی لوگوں کے ہاتھوں میں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے انٹیمنی کے حوالے سے، سونے کے حوالے سے؟ تو جناب چیئرمین، ہم نے کئی دفعہ آواز وہاں اٹھائے اور ہم نے ان کو راستہ دے دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان والے یہ نکالنا نہیں چاہتے، ہم نکالنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کارآمد ہو جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ الاٹمنٹ ہمارے بلوچستان ہی لوگوں، وہاں مقامی لوگ اگر کمپنی بنانا چاہتے، ان کی استطاعت ہو تو سب سے پہلے حق وہ رکھتے ان کو الاٹ کیا جائے، اگر نہ ہو تو پھر ان کے مرضی پہ ان کو جو دستخط کرتے وہاں بلوچستانی کے کم از کم الاٹ کیا جائے۔ لیکن بے شک معاہدات کر لیا جاتا ہے باہر کے کمپنی سے، باہر کی کمپنی والے ٹیکنالوجی لائے، ان کے پاس ڈالر ہے وہ لائے، اور وہ ذخائر نکال کر کے، ہم یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے، لیکن ہم اس طرح ہے کہ وہ ان لوگوں نے، جن لوگوں کو ابھی الاٹ ہوا ہے، ان کو ابھی تک ان علاقوں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ علاقہ، یہ توبہ کاکڑی ہے کدھر، یہ توبہ اچکزی ہے کدھر، یہ نوشکی، یہ ریکارڈک کا علاقہ چاگی یہ ہے کدھر، لیکن ادھر الاٹ کر کے اور وہ اس ڈپازٹ پہ وہاں باہر کے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرضے لیتے ہیں۔ پھر کیس اس طرح ہمارے چلتے، جیسے کہ ریکارڈک کیس ہمارے چلا، اور اسی ریکارڈک کے بنیاد پہ وہاں ہمارے اوپر جرمانہ آیا $6 ارب، اور ہمیں بلیک میل کر کے کیا جرمانہ ادا کر لو $6 ارب، یا یہ کمپنی کو جو معاہدہ ہوا ہے ان کو دے دیا جائے، یہ مالیاتی اداروں کو دے دیا جائے۔ لہذا ہمارے ملک، ہمارے صوبہ، ہمارے سرزمین ہمارے ہاتھ سے نکلنے والے ہیں۔ اور میں اپنے دوستوں کو، کیونکہ یہ ہاتھ پورا کرسی خالی ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی نظر میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں ہمارے ان بھائیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تو حکومت کی زمین ہے، یہ گورنمنٹ کے اسٹیٹ کی زمین ہے، تم بلوچستان والے خواہ یہ بدماشی کرتے۔ نہیں، ہمارے اس کی علیحدگی ہے، کیونکہ ہمارا قبائل کا زمین ہے، ہمارے قبائل نے ایک دوسرے کے ساتھ سال انہوں نے لڑائی کی، قبیلوں کے در قبیلوں کے، لیکن پھر اس کے بعد وہاں معزز عدالت عالیہ نے، جو چیف جسٹس جمال مندوخیل نے فیصلہ دے دیا کہ یہ یہاں قبائل کا سرکار کا ایک بالش زمین بھی نہیں، یہ سارے قبائل کا ہے، اور قبائل کے ساتھ معاہدات کرنا چاہے۔ لہٰذا ہمارے آئین پاکستان، مولانا صاحب 15 منٹ میرے عرض رسول لے، بس ٹھیک ہے، گزارش کروں گا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں، اس حوالے سے اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو آپ آفس کے ساتھ جمع کریں، تحریری طور میرے خیال میں بجٹ پہ بات کریں۔ چھوڑ صرف یہ دیواریں، میں بھی دیواروں کو سننا چاہتا ہوں، نہ جمع سے کچھ ہوتا ہے نہ کچھ کہنے سے، لیکن پھر بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جی پلیز۔ تو جناب، یہ ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لہٰذا ہم اس دوران یہ بات ہمیں بھول گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ دیا جائے، اور جناب وہاں دہشت گردی کے حالات آپ کو معلوم ہے کہ وہاں لوگوں کے جو گاڑیاں جلایا جا رہا ہے، آپ خود دکیل اور لائی وغیرہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو کوئلے سے لوڈ کر کے اور یہاں روڈ پہ گاڑیاں اس طرح جلتے، ہرنائی، اشارک وغیرہ، اور وہاں لوگ اپنے گاڑی کو دیکھتے ہوئے اس طرح لائن میں وہ آگ لگے ہوئے۔ لہذا یہ دہشت گردی جو ہمارے اوپر ہے، یہ دہشت گردی جو ہمارے اوپر ہے کہ وہاں
دنیا بھر کے دہشت گردوں کو یہاں جمع کر دیا. اب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری ریاست کے دوست کون ہے, ہماری ریاست کے دشمن کون ہے. وہاں مختلف نام سے مختلف لوگ, 4-5 لوگ دہشت گرد تنظیمیں وہاں کام کر رہے ہیں, مسلح تنظیمیں وہاں کام کر رہے ہیں. اب لوگ حیران ہیں کہ میں کس سے حفاظت کر لوں اور کس اپنے آپ کو محفوظ سمجھو اور کس کے ہاتھوں پہ میں مر جاؤں گا. لہٰذا جناب چیئرمین, اس دہشت گردی کے حالت میں ہمارا گزارش یہ ہے کہ بجٹ ہمیں کچھ نہ دیا جائے لیکن ہمیں حفاظت دیا جائے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ لشکر بناؤ, لشکر ہم نہیں بنا سکتے, ہم نہیں لڑ سکتے ہیں, وہاں سول وار ہو جائے گا اگر ہم نے لشکر بنا دیا. یہ ہمارے محافظین ہیں, ہم سے اور بھی مزید ٹیکس دیا جائے, ہمارے اوپر بوجھ دیا جائے, ہمارے اوپر کٹ لگایا جاتا ہے, یہ تو بدتخوری جو کرتے ہیں وہ تو کرتے رہے, لیکن ہمیں امن دیا جائے, ہمیں حفاظت کا گارنٹی دیا جائے. پاکستان پائندہ آباد اور اسلام زندہ باد. شکریہ مولانا عبدالواسع. سینیٹر